السلام علیکم۔ تو آج بات کرتے ہیں غیبت پر۔ تو یوں ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے نا، ایس یو نو 90s کڈ، تو ہمیں ہر وقت اسکول میں، گھروں میں، ایون کہ سپارہ پڑھنے جاتے تھے، وہاں پر ایک بات سکھائی جاتی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی۔ اس وقت بڑا حیران ہوتے تھے کہ مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھانا، بھلا ایسے بھی کوئی کہتا ہے؟ آج کل کے بچوں کو تو دور دور تک بھی اس بات کی تربیت نہیں دی جاتی۔ غیبت ہے کیا؟ آئیے قرآن پاک کی ایک آیت سے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں فرمان عبرت کرتے ہیں کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ چیز تمہیں گوارا نہیں ہوگی۔ اچھا، اب یہاں پر جو بات ہے نا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا، ذرا سوچیں، امیجن کریں، آپ اپنے گھر میں بکرے یا مرغی کا گوشت بناتے ہیں، وہ ذرا سا بھی کچا رہ جاتا ہے، آپ اسے اپنے سامنے سے ہٹا دیتے ہیں، آپ کا دل خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے انسان کی، اور وہ بھی کس کی؟ اپنے ہی مرے ہوئے بھائی کی۔ سوچیں ذرا، امیجن کریں، استغفر اللہ۔ تو ایک وقتی دلچسپی کے لیے، وقت گزاری کے لیے، باتوں کے چسکے کے لیے، کسی کے کردار کی دھجیاں اڑانے کے لیے، اپنا آپ معصوم دکھانے کے لیے، دوسرے کو ظالم ٹھہرانے کے لیے، اپنی چھوٹی سوچ سے دوسروں کی آزادی کو غلط مطلب دینے کے لیے، اپنے نفس کی ناپاک خواہشوں کو دور کرنے کے لیے، اور بھی کیا کیا کہوں۔ آج ہم اس دجالی فتنے سے کیا ہی پناہ مانگیں۔ ہم تو اس فتنے میں ہی اتنا ڈوب چکے ہیں کہ اس سے نکلنا اب بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرے رب نے مجھے معراج کرائی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبریل، یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کچھ صحابی، اور ان کا گزر ایک قبرستان سے ہوا تو ایک مردار کی بدبو اٹھنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیسی بدبو ہے؟ یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو مومنین کی غیبت کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو آتے ہیں اس بات کی طرف کہ غیبت کرنے کی نوبت کس لیے آتی ہے۔ تو یہاں پر میں کچھ نکات درج کرنا چاہوں گی۔ حسد کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ حسد انسان کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو انسان نہ کسی کی خوشی میں، کامیابی میں، حسن میں، جب اس کو ہضم نہ ہو تو وہ حسد میں پاگل ہو جاتا ہے اور اس شخص کے بارے میں دوسرے لوگوں سے بدخویاں کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ حسرت۔ پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حسرت کہتے کسے ہیں۔ حسرت کہتے ہیں اس چیز کو جو انسان کے پاس نہیں ہے اور انسان اس چیز کی خواہش میں اندھا ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے برداشت کی کمی۔ یہاں بات کچھ رشتوں کی آ جاتی ہے جن میں سر فہرست ساس بہو، بھابھی نند، دوستوں کا آپس میں مقابلہ کرنا، کام کی جگہ پہ کولیگز کا آپس میں مقابلہ کرنا، اور بڑوں کا اعلیٰ ظرفی نہ دکھانا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر آ جاتا ہے احساس کمتری، پھر آ جاتا ہے احساس برتری، اور چھٹی سب سے بڑی وجہ دین سے دوری ہے۔ پھر تعلیم کی کمی ہے، اپنے کام سے کام نہ رکھنا، دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانا، ہر وقت جاسوسی میں لگے رہنا، اور رشتہ داروں دوستوں سے دوسروں کی زندگیوں کے چسکے لینا، اور سب سے آخر میں زیادہ بولنے والے لوگ۔ جن لوگوں کو زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے ان کو کوئی نہ کوئی ایک بندہ ایسا چاہیے ہوتا ہے کہ جن سے وہ دوسرے لوگوں کی باتیں کر سکیں۔ فون کا آغاز حال چال سے شروع ہوتا ہے اور پھر بات غیبت کی جا پہنچتی ہے، اس کے بارے میں بات کی، اس کے بارے میں بات کی۔ تو اس کے بارے میں ایک بہت ہی دل کو جھنجھوڑ دینے والی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ومن قال فی مؤمن ما لیس فیہ اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال حتی یخرج مما قال، کہ جس نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا حتیٰ کہ وہ اپنی بات سے باز آ جائے۔ اچھا، اس کا نقصان پتہ کیا ہے؟ کہ جس طرح انسان جھوٹ بولتا ہے تو اللہ پاک اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ شخص جھوٹا لکھا جاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ شخص جہنمیوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہنمیوں کے ناخن تانبے کے ہوں گے اور وہ اپنے منہ اور سینوں کو نوچیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے زیادہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ کبیرہ سے بچائے، جسے آج ہم گناہ صغیرہ تو کیا برا فعل بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ پاک ہمیں ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ خوش رہیے۔